میرے ساتھ کرن صاحبہ موجود ہیں، علی ہڈیارہ ایلائٹ اسکول میں پڑھاتی ہیں۔ اسی دوران ایک ٹیچر ثانی کو انہوں نے دیکھا ایک ایسی حرکت کرتے ہوئے، اس کے بعد جب ان کو سمجھایا کہ آپ ایسی حرکت نہ کریں۔ میل اینڈ جو ہمارے فیمیل ٹیچر ہیں مس نمرہ اینڈ سر ولید، ان کو میں نے اکٹھے پایا اسٹاف روم میں۔ انہوں نے آتے، مس نمرہ نے ان کو پہلے بتا دی تھی ساری بات، انہوں نے آتے 2 تھپڑ میرے منہ پہ مار دی۔ اور تھپڑ مار کے دین انہوں نے دونوں نے مل کے مجھے کمرے میں 9 سے 1 بجے تک بند رکھا۔ اب انہوں نے معافی مانگی، سب نے اپنی عزت رکھنے کے لیے معافی مانگی ہے۔ جس نے بھی معافی مانگی ہے نا، سب نے، کسی نے اپنا اسکول بچانے کے لیے، کسی نے اپنی گھر کی عزت بچانے کے لیے، میرے لیے سارے مجرم ہیں۔ آج آپ گھر کیوں ہیں؟ نہیں جا رہی ہیں؟ جی میں نے خود ہی جانا چھوڑ دیا، انہوں نے نہیں مجھے فارغ کیا، لیکن انہوں نے کچھ اس طرح سے مجھے ٹارچر کیا تھا کہ میں خود تنگ آ گئی۔ دیکھیں، ان کے اسکول میں ہمارا ایک ٹاپر بچہ ہے، ٹھیک ہے، اب اس بچے نے بھی اس کے سامنے یہ انسیڈنٹ ہوا، اس نے بھی یہ چیز جج کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب بچوں نے جب یہ انسیڈنٹ دیکھا ہے، وہ تو بے بس تھے، وہ چاہتے تو سر ولید کے ساتھ بھی مطلب بد کلامی کر سکتے تھے۔ اور رہی بات میرے لیے چھوڑنے کی، تو میں نے اپنے بچوں کو یہ نہیں کہا بچوں آپ میرے لیے چھوڑو، کیوں، میرے جو بچوں کے پیرنٹس ہیں انہوں نے میری قابلیت دیکھی ہے۔ اگر میں بایو ٹیچ کر رہی ہوں تو میں الائٹ اسکول علی ہڈیارہ کے جو اونر صاحب ہیں ان کو چیلنج کرتی ہوں کہ وہ میرے مد مقابل کوئی بایو کی ٹیچر لا کے بٹھائیں۔ سر ولید کو میں نے دل سے اب بھی معاف نہیں کیا، کیونکہ ایک تو اس نے غیر اخلاقی حرکت کی ہے۔ اگر وہ گھر سے پڑھانے کی نیت سے آتا تھا نا، تو ساری اس کی بہنیں تھیں، ٹھیک ہے، سب اس کی بہنیں تھیں، ساری بچیاں اس کی بیٹیاں تھیں۔ اگر وہ اس طرح کی گندی نظریں لے کے ہی آنا تھا اس نے، تو پھر میرا خیال ہے وہ گھر سے آتا ہی نہ پڑھانے کے لیے بچوں کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں حارث بھٹی۔ اس وقت میں ہڈیارہ گاؤں میں موجود ہوں۔ میرے ساتھ کرن صاحبہ موجود ہیں، علی ہڈیارہ ایلائٹ اسکول میں پڑھاتی ہیں، یہ بایولوجی کی ٹیچر ہیں۔ کہ ان کے پاس ایک ایکسٹرا چارج یہ بھی ہے کہ انہوں نے اسکول کا جو ڈسپلن ہے اس کو مینٹین رکھنا ہے۔ کوئی ایسی حرکت ہو تو نظر رکھنی ہے، لیکن انہوں نے نظر رکھنی تھی اسٹوڈنٹس پہ کہ اسٹوڈنٹس کو ایسی حرکت نہ کریں۔ لیکن اسی دوران ایک ٹیچر اور ایک استانی کو انہوں نے دیکھا ایک ایسی حرکت کرتے ہوئے، اس کے بعد جب ان کو سمجھایا کہ آپ ایسی حرکت نہ کریں، یہ چیز اچھی نہیں ہے، آپ کو دیکھ کر اسٹوڈنٹس بھی کیا سیکھیں گے۔ لیکن پھر اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا، اسٹوڈنٹس نے اسکول بھی چھوڑ دیا۔ یہ ساری کہانی ہے کیا، کرن صاحبہ کی زبانی جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کب سے پڑھا رہی ہیں آپ ایلائٹ اسکول میں؟ مجھے 9 منتھ ہو گئے ہیں، میں الائٹ اسکول میں پڑھا رہی ہوں۔ ایکچولی میں گئی تھی اپنی بیٹی کا ایڈمیشن کروانے کے لیے، دین انہوں نے مجھے انسسٹ کیا کہ آپ، ہمیں بایو کی ٹیچر کی ضرورت ہے، اور ہمیں پتہ چلا کہ آپ اچھا پڑھاتی ہیں، کیونکہ جو ان کے اسکول کے بچے تھے وہ آلریڈی میرے پاس اکیڈمی یہاں پہ پڑھتے تھے، دین ان کو میرے بارے میں پتہ تھا۔ یہ اسکول میں جب آپ گئیں پڑھانا شروع کیا، چارج فوراً ہی مل گیا تھا آپ کو ڈسپلن کا بھی، ڈسپلن قائم رکھنا اسکول میں؟ انہوں نے مجھے جج کیا تھا کہ میں کس طرح مطلب ٹیچ کر رہی ہوں، میرا ڈسپلن ایٹسیکٹرا۔ دین انہوں نے یہ مطلب ڈیسیژن لیا کہ میں نے ڈسپلن کی جو پراپر ڈیوٹی اوور آل اسکول کی وہ میرے پاس۔ 7-8 ماہ کے دوران کسی، میرا نہیں خیال شاید کبھی کسی بچے یا بچی کو ایسی حرکت کرتے پکڑا ہو؟ نہیں ایسا کچھ نہیں، بچے ہمارے بہت نائس ہیں۔ دیکھیں، بچے وہاں پہ تعلیم کے لیے آتے ہیں، اب جب تک بچہ ایسی حرکت نہیں دیکھے گا، میرا خیال ہے بچہ اس پہ عمل نہیں کر سکتا، میرا خیال ہے۔ کیوں، اس دن میری ڈیوٹی تھی جب میں نے ان کو یہ واقعہ مطلب کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ کرتے ہیں بات 15 دن پہلے ہوا کیا؟ صبح اسکول گئیں یا کوئی چھٹی کے وقت دیکھا کہ بھئی یہ تو یہاں پہ کچھ اور ہی ہو رہا ہے؟ میں صبح اسکول گئی ہوں، دین میں نے اسمبلی میں چیکنگ کی ہے بچوں کی، پھر میں راؤنڈ پہ گئی ہوں کلاسز کو چیک کرنے کے لیے، اسٹاف روم میں نے چیک کیا ہے۔ وہاں پہ جب میں نے اسٹاف روم کو چیک کیا نا، دین میں نے میل اینڈ جو ہمارے فیمیل ٹیچر ہیں مس نمرہ اینڈ سر ولید، ان کو میں نے اکٹھے پایا اسٹاف روم میں، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت تو میں شدید غصے میں چلی گئی ہوں اپنا لیکچر لینے کے لیے، کیونکہ میرا سیکنڈ لیکچر تھا 10th کلاس میں بایو کا۔ تو جب میرا لیکچر ختم ہوا، پھر میں نے مس نمرہ کو سیپریٹ بلا کے ان کو میں نے بتایا، بلکہ میں نے ان کو بڑے پیار سے سمجھایا کہ دیکھیں مس، ہم یہاں پہ بچوں کو تعلیم دینے کے لیے آتے ہیں، اگر ہم اس طرح کے مطلب غیر اخلاقی کام کریں گے تو پھر ہمارے بچوں پہ کیا اثر پڑنا ہے۔ پیرنٹس بیچارے مطمئن ہو کے گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارا بچہ اسکول گیا ہے، تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ اساتذہ پیرنٹس کے لیے بڑے قابل احترام ہیں، کیوں، ان کے بچوں کو وہ تعلیم دے رہی، لیکن اگر اساتذہ ہی اٹھ کے اس طرح کے کام کریں گے تو پھر کیا اس کا بنتا ہے۔ انہوں نے میری بات پہ عمل کرنے کی بجائے، اگلا ان کا کیا رد عمل تھا؟ آپ نے تو پکڑ لیا، جی کس کو کمپلین کی یا انہیں کو کہا کہ بھئی یہ کیا چل رہا ہے؟ انہوں نے فوری طور پر جا کے سر ولید کو بتایا۔ آپ نے جب ان کو بولا، اس خاتون کو؟ ہاں جی، انہوں نے بولا آپ مس رکے، میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں۔ آپ کہہ لیں بھی انہوں نے مجھے بلیک میل کیا ہے،
یا کچھ بھی کہہ لیں. اور وہ واقعی اسی وقت وہ چلی گئی ہیں. انہوں نے جا کے سر ولید کو بلایا, اور سر ولید جو تھے, مطلب میں ان کے بارے میں جتنا ٹائم میرا ان کے ساتھ گزرا ہے, انہوں نے ہمارے ساتھ عزت سے ہمیشہ بات کی ہے, ٹھیک ہے, اچھے رہے ہیں ہمارے ساتھ. لیکن جب اس طرح کا کام کیا تو میرے لیے سب سے زیادہ برے ہو گئے ہیں. کیا کیا ہوا وہاں پہ؟ نکال دیا آپ کو کوئی کسی کے ذریعے کچھ مار پڑوائی کیا کیا؟ اچانک سے وہ آئے ہیں, ٹھیک ہے, اور انہوں نے آتے, مس نمرہ نے ان کو پہلے بتا دی تھی ساری بات, انہوں نے آتے 2 تھپڑ میرے منہ پہ مار دی. اور تھپڑ مار کے دین انہوں نے دونوں نے مل کے مجھے کمرے میں 9 سے 1 بجے تک بند رکھا, اور میرا سیل فون انہوں نے میرے سے چھین لیا. تو اسکول کی انتظامیہ کہاں تھی؟ آپ کے بچوں نے نہیں پوچھا ٹیچر نہیں آج پڑھانے آئی؟ کسی نے کوئی نہیں انویسٹیگیشن کی؟ کہاں گئی ہیں آپ؟ اس کا جو لیم ایکسکیوز وہ مس نمرہ نے آفس میں جا کے مس ہیرا کو یہ جا کے کہا کہ مس کرن کے گھر میں گیسٹ آئے ہیں, تو ان کے ہسبینڈ اچانک سے ہیں, اور مس کرن نرسری کلاس تھی, مطلب ہمارے گیٹ کے ساتھ ہی ہے نرسری کلاس, وہاں سے مس کرن لیکچر لے کے وہ آپ کو بتائے بغیر ہی چلی گئی. ان کا سیل فون یہ ہے, انہوں نے ابھی آ جانا ہے. مطلب 1 بجے کے بعد کیا کیا؟ سیدھا گھر بھیج دیا آپ کو یا پھر کوئی مفاہمت کی گئی مسئلہ حل کر دیتے ہیں؟ 1 بجے کے بعد نکلی ہوں, اور جب میں نکلی ہوں میرے نکلنے سے پہلے سر ولید اور مس نمرہ کو انہوں نے بھیج دیا تھا. اب یہ ملی بھگت ہے مس جو ہماری وائس پرنسپل ہے ان کی, یا ہمارے اونر صاحب جو علی صاحب ہیں ان کی, میرے لیے تو یہ سارے مجرم ہیں, ٹھیک ہے. اب انہوں نے معافی مانگی, سب نے اپنی عزت رکھنے کے لیے معافی مانگی ہے. جس نے بھی معافی مانگی ہے نا, سب نے, کسی نے اپنا اسکول بچانے کے لیے, کسی نے اپنی گھر کی عزت بچانے کے لیے, میرے لیے سارے مجرم. میں ایک بات ایڈ کرتا چلوں, کنسرن الائٹ اسکول سے نہیں ہے. الائٹ اسکول ایک ادارہ ہے, ایک کامیاب ادارہ ہے, ایک بڑا ادارہ ہے, اور اس کے جو مالک ہیں وہ بھی ایک بڑے آدمی ہیں. کنسرن برانچ میں کام کرنے والے اساتذہ سے ہے جو وہاں پر کام کر رہے ہیں. زیادتی انہوں نے کی ہے, وہاں پہ پڑھانے والے ٹیچروں نے کی ہے, وہاں کی انتظامیہ نے کی ہے. مجرم انتظامیہ ہے, اور انتظامیہ کو گرفتار کروانا ان کا مقصد ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے, اور بلکہ گرفتار تو ایک الگ چیز ہے, وہاں انتظامیہ کو چینج کیا جائے. آپ آ گئیں گھر, پھر کیا ہوا؟ دوبارہ رابطہ کیا ان کے ساتھ؟ کیا انہوں نے رابطہ کیا آپ کے ساتھ؟ نہیں, میرے ہسبینڈ کو پتہ چل گیا تھا. دین جب ان کو پتہ چلا, اور وہ شدید غصے میں گئے ہیں اسکول میں. صحیح. اور میرے ایک بھائی ہیں وہ بھی ساتھ ہی تھے میرے ہسبینڈ کے, انہوں نے جا کے یہیں بولا کہ ان دونوں کو باہر نکالیں. بٹ یہ ہے کہ وہ پہلے ہی چلے گئے تھے 1-2 گھنٹے پہلے ہی. اور مس ہیرا نے ایکسکیوزز دیے ہیں کہ جو بھی ہو گیا ہمارے اسکول کی عزت کے لیے. وہاں پہ ایک مدثر صاحب ہوتے ہیں, PN ہے وہاں کے, وہ کینٹین میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی اس کام میں ملوث ہیں پوری مکمل طور پر. یہ سب کی نا ایک ٹیم وہاں پہ بنی. وہاں کی جتنے بھی ٹیچر لڑکے خواتین ہیں, اساتذہ, ساری ایسی حرکتیں کرتے ہیں, یہ صرف یہی 2 ہیں؟ یہ آتے ایکچولی نا برکی سے اکٹھے ہی ہیں نا, ایک ہی وین میں. اچھا. تو ایک ہی مطلب ان کا محلہ ہے, اور یہ ان کے آپس میں سب کی جان پہچان ہے. صحیح. جو ہمارے اونر صاحب ہیں ان کے جو سر ولید ہیں وہ مطلب دوست ہیں ان کے بچپن کے. ٹھیک ہے. اور سر علی کے مطابق کہ مس کرن آپ نے اپنے ہسبینڈ کو نہیں بتانا تھا, یہ ہمارے گھر کی بات تھی, آپ مطلب گھر میں رہنے دیتی, اسکول بھی ہمارا ایک گھر ہے. تو میں نے کہا سر اگر آپ کی ماں یا بہن پہ کوئی اٹھ کے ایسے ہاتھ اٹھاتا, وہ بھی اس کی اپنی غلطی ہے. میں نے تو جسٹ ان کو پکڑا, میری غلطی یہ ہے کہ میں چیکنگ کر رہی تھی. میرا قصور اتنا ہے کہ ایک نامحرم اٹھ کے مجھے تھپڑ مار رہا ہے, اور اوپر سے مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے ہسبینڈ کی اوقات کیا ہے. اگلے دن اسکول گئیں یا اسکپ کر دیا؟ میرے ہسبینڈ تو یہ کہتے تھے بھی آپ نے نہیں جانا اسکول, کیونکہ ہماری عزت پہ بات آ گئی تھی, ٹھیک ہے. لیکن سر علی جو ہیں انہوں نے بہت زیادہ میرے ہسبینڈ کو انسسٹ کیا, یہاں تک کہ ان کے پاؤں پکڑے آفس میں بلا کے کہ وہ ہماری سینئر ٹیچر ہیں, ہمارے بچوں کا جو سیکشن ہے وہ کمپلیٹ کروا دیں, دین آپ کی مرضی, آپ مطلب دیکھ لیجئے گا. دفعہ کر دیا معاملہ. ہاں جی. پھر کیوں چھوڑا؟ اب جو سر ولید کے جو بھائی ہیں وہ بھی بہت اچھے انسان ہیں, وہ آئے ہیں, انہوں نے معافی وغیرہ بھی مانگی ہے. آپ سے بھی, آپ کے شوہر سے بھی؟ میرے شوہر سے مانگی ہے, میرے وہ مطلب میں نہیں ان سے ملی. صحیح. کیونکہ میرے ہسبینڈ کی ان سے ملاقات ہوئی ہے, معافی وغیرہ کا بھی. سر اب دیکھیں میں یہاں پڑے تھے یا ویسے ہی پاؤں پڑے تھے؟ بتا رہے تھے پاؤں بھی پڑے ہیں. ان کے بھائی نہیں پاؤں پڑے, ان کا نہیں مجھے پتا, لیکن سر علی پاؤں پڑے. اچھا. جو اونر صاحب ہیں وہ پاؤں پڑے ہیں. صحیح. یہ ریالٹی ہے, ٹھیک ہے. اب اس چیز کا انہوں نے غصہ اس طرح نکالا. دیکھیں ہم نے تو سر ولید اور مس نمرہ والی بات جو ہے نا وہ ختم کر دی تھی. میں بھی نئے سرے سے جانے لگ گئی تھی اسکول. معاملہ دبا دیا تھا. معاملہ دبا دیا. کیوں؟ ایک اونر اٹھ کے اگر پاؤں پکڑ رہا ہے, چلیں جی وہ اپنے اسکول کی عزت کے لیے بھی کر رہا ہے, لیکن انسانیت ہے, بندے کو تھوڑا بہت کرنا پڑتا ہے. اور وہ جو ان کے بھائی ہیں سر ولید کے, وہ بھی خود چل کے آئے ان کے پاس معذرا. اب جب ہم نے اتنی سیکریفائسز کی ہیں, دین جو ہمارے اونر صاحب ہیں علی صاحب, وہ بھی تو اپنے دل میں کوئی رنجش نہ رکھتے. کیا رنجش رکھی؟ رنجش انہوں نے, آپ نے جانا شروع کر دیا تھا, آپ نے بھی معاف کر دیا تھا. میں ریالٹی میں بتا رہی ہوں, میں نے ان کو دل سے ابھی تک معاف نہیں کیا.
जो उन्होंने मेरे साथ किया मुझे अभी भी याद है। और जो उधर इंतज़ामिया जो हमारी बैठी हुई है, स्पेशली हमारी वाइस प्रिंसिपल, उनको ये कुर्सी जिस पे वो बैठी हैं वो शोभा नहीं देती, सही। क्योंकि ऐसी कुर्सी पे अगर आप बैठे हो तो आप इंसाफ करो। आज आप घर क्यों हैं, नहीं जा रही हैं आप? जी जी, मैंने खुद ही जाना छोड़ दिया, उन्होंने नहीं मुझे फारिग किया, लेकिन उन्होंने कुछ इस तरह से मुझे टॉर्चर किया था कि मैं खुद तंग आ गई थी। सबसे पहले देखिए मैं बायो के लिए वहाँ पे हायर की गई थी, इनका काम था मुझे बायो देते। बायो के 9 चैप्टर हैं, उनमें से 8 चैप्टर मैंने करवा दिए हैं। यानी कि आपसे इतना काम लेना शुरू कर दिया कि आप खुद ही छोड़ दें? जी, इतना मेरे पे इन्होंने बटन डाल दिया, मुझे इतना इन्होंने आजमाना शुरू कर दिया कि मिस किरण खुद कह दें भी मैं रिज़ाइन अब दे मिस किरण तो घर बैठी हुई हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो कहानी में एक अलग ही मोड़ आप देखेंगे कि जिन बच्चों को ये पढ़ा रही थी क्लास में, वो सारे बच्चों की एक अक्सरियत स्कूल छोड़ दिया है। आप शॉर्ट्स में देख रहे होंगे एक बड़ी तादाद यहाँ बच्चों की बैठी हुई है कि भाई हमारी टीचर के साथ क्यों ज्यादती हुई, हमारी टीचर ने क्या कसूर था कि एक डिसिप्लिन की जिम्मेदारी थी, डिसिप्लिन कायम रखना उनकी ड्यूटी थी, जब कायम रखा तो स्कूल से निकाल दिया। सारे बच्चे छोड़ आए हैं। हाँ जी, सारे तो खैर नहीं इतना कर क्या बच्चों से लगाओ कि बच्चे तो ठीक है टीचर चला जाता है लेकिन पढ़ाई कंटिन्यू चलती है उनके स्कूलों में। देखिए इनके स्कूल में हमारा एक टॉपर बच्चा है, ठीक है, अब उस बच्चे ने भी उसके सामने ये इंसिडेंट हुआ, उसने भी ये चीज़ जज की है, ठीक है। अब बच्चों ने जब ये इंसिडेंट देखा है, अब वो तो बेबस थे, वो चाहते तो सर वलीद के साथ भी मतलब बदकलामी कर सकते थे, बट एज अ रिस्पेक्ट बच्चों ने कुछ भी नहीं कहा। ठीक है। और रही बात मेरे लिए छोड़ने की, तो मैंने अपने बच्चों को ये नहीं कहा बच्चों आप मेरे लिए छोड़ो, क्यों, मेरे जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उन्होंने मेरी काबिलियत देखी है। ठीक है। अगर मैं बायो टीच कर रही हूँ तो मैं अलाइड स्कूल अली हडियारा के जो ओनर साहब हैं उनको चैलेंज करती हूँ कि वो मेरे मद्दे मुकाबल कोई बायो की टीचर ला के बिठाएँ, बच्चों से पूछें कि क्या ये मेरे मुकाबले में हैं, तो मैं भी उनको मान जाऊँ। बिल्कुल ठीक है जी। ये किरण साहिबा जी कोशिश करेंगे इनके हस्बैंड से बात करें, उन बच्चों से बात करें जो बच्चे स्कूल छोड़ के इनके पास आए हैं, बल्कि जो पहले से थे लेकिन उन्होंने एक कोशिश की कि हमें भी वहाँ पे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। आगे इनके हस्बैंड से बात करते हैं और बच्चों से बात करते मैं हैं। बात और कहना चाहूँगी कि देखें इसमें हमने सर वलीद और मिस निमरा इन दोनों को तो हमने एक टाइम के लिए माफ़ी दे दी थी, ठीक है, क्यों, उनके जो बड़े भाई हैं नासिर साहब वो खुद आए हैं और उनका हमने एहतराम किया। देखिए अब हमने उनकी इज़्ज़त रखी है तो फिर मैं भी तो किसी की इज़्ज़त हूँ। बिल्कुल ठीक है। अब हम उनकी इज़्ज़त की खातिर आपके शोहर को क्या कहा था कि भाई क्या औकात, कोई ऐसी बात? उन्होंने मेरे हस्बैंड के बारे में बात, जब मुझे थप्पड़ मारे हैं ना तब उन्होंने मुझे ये बात की थी मेरे हस्बैंड के बारे में कि क्या कर लेगा तुम्हारा हस्बैंड, औकात क्या है उसकी। और उनकी ये जो चंद बातें हैं ना वो जब मुझे याद आती हैं। और मैं एक और बात कहना चाहूँगी, जब मेरे हस्बैंड ने सर वलीद को माफ़ी दी थी तो मेरे बच्चे भी इस चीज़ के गवाह हैं कि मैंने इधर लड़ाई भी डाली थी अपने घर में कि मैंने उसको माफ़ नहीं करना। सर वलीद को मैंने दिल से अब भी माफ़ नहीं किया, क्योंकि एक तो उसने गैर इखलाकी हरकत की है। अगर वो घर से पढ़ाने की नीयत से आता था ना तो सारी उसकी बहनें थी, ठीक है। ठीक है, सब उसकी बहनें थी, ठीक है। सारी बच्चियाँ उसकी बेटियाँ थी। अगर वो इस तरह की गंदी नज़रें लेके ही आना था उसने तो फिर मेरा ख्याल है वो घर से आता ही ना पढ़ाने के लिए बच्चों को। कोशिश करते हैं बच्चों से बात करें, बच्चों का मौक़िफ़ लें। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।